السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ میری ویڈیو ان مومن حضرات کے لیے ہے جو شرک اور فتنوں میں مبتلا ہیں۔ وہ یہ غور سے سنیں کہ کوئی اگر غیر مسلم بت پرستی کرتا ہے، اس کے آگے ہاتھ باندھے ہاتھ جوڑے کھڑا رہتا ہے اور اپنی دلی مراد لے کے جاتا ہے اور اس سے اپنی منتیں کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، تو ہم اسے کافر کہتے ہیں، کیونکہ ایک اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر اللہ کو اس نے سجدہ کیا، اس کا بت بنایا، اس لیے ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ لیکن سیم ٹو سیم ہو بہو اسی طرح سے ہم جب اپنے قبر گاہ میں جاتے ہیں، ہو بہو وہی کام ہم کرتے ہیں۔ ہم بھی ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، ہم بھی سر جھکائے رہتے ہیں غیر اللہ کے آگے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ وہ سجدہ نہیں، وہ ہماری محبت ہوتی ہے۔ تو یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے، اگر آپ کے زندگی میں اور آپ سے کوئی جڑا ہوا، آپ سے بہترین اگر کوئی ہے، آپ کا ساتھی، آپ کا یار دوست، تو اللہ کے بعد آپ کے والد والدہ ہیں۔ ان سے بڑھ کر کسی نے اپنا یوگدان نہیں دیا آپ کی زندگی میں، آپ کی پرورش میں، آپ کے سکھانے پڑھانے لکھانے میں۔ اس کے آگے تو آپ ہاتھ باندھے نہیں کھڑے رہتے، اس کا تو حکم پرداری نہیں کرتے آپ۔ اور وہاں جو مجاور ہوتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ کہنا مانتے ہیں، لیکن ہمارے والد والدہ نے اپنے خون پسینے سینچ کے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، ہم ان کا کہنا تو نہیں مانتے۔ تو بتاؤ، اس سے بڑا سخی کوئی ہے؟ آپ کا ساتھی یار ہے کوئی آپ کے والد والدے کے ایسا اللہ کے سوا؟ ہم تو ان کے قدموں میں اپنا سر نہیں رکھتے۔ وقت رہتے سنبھل جاؤ میرے مومن بھائیوں۔ ہم نے کچھ جگہوں پہ دیکھا، اور آج ہی ہم نے انٹرنیٹ پہ ایک درگاہ دیکھا۔ وہ درگاہ کہاں کا ہے یہ تو یاد نہیں ہمیں۔ اس درگاہ میں جو چادر جو بچھا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ کتے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیشاب کیے ہوئے ہیں، دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور بازو آس پاس میں سب قبرستان ہے۔ میرے مومن بھائیوں، جو یہ سوچنے والی، غور کرنے والی بات ہے کہ ہر جمعرات کو ہم جاتے ہیں مثال اسلام بس سنانے کے لیے، تو جو نہ اپنا غسل کر سکے، نہ خود چل کے اپنے آپ قبرستان جا سکے، اور نہ اس بے حرمتی کتے کو وہاں سے بھگا سکے، تو ہمیں کیا دے گا؟ سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد ان سے کہہ دیجئے، بشارت دینا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، ہر چیز کا خالق و مالک میں ہی ہوں، آپ کے حق میں کچھ بھی نہیں۔ آج صرف بشر ہیں، ہم خیر البشر ہیں۔ تو اس سے آپ لوگوں کو سیکھ لینی چاہیے، آپ کو معلومات ہونی چاہیے کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ آپ حضرات سبھی لوگ پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ مشرک ہوا، کافر ہے۔ کلمہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محبوب ہیں، انہی کے صدقے میں یہ کائنات بنی۔ تو باقی جو لوگ اپنے چھاتی پہ بیٹھے ہوئے جو کتے کو نہ بھگا سکے، وہ تمہیں جنت تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ وہ جہنم سے تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ سوچنے اور غور کرنے والی بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ پیر کا کوئی لقب ہی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ پیر تو وہ عالم دین گزرے ہیں کہ ان کے قدموں کے دھول برابر بھی ہم نہیں ہیں، لیکن جو پیر کے نام پہ جو فتنہ فساد جو پھیلایا جا رہا ہے، یہی گمراہی ہے۔ کسی پیر نے، کسی ولی نے ایسا کچھ حکم دے کے نہیں گیا کہ تم اس طرح سے کرنا، اس طرح سے ناچ گانا کرنا، ہمارے قبر پہ آ کے ہمارے ہی نام پہ یہاں پہ ناچ گانا کرانا، مجاور بن کے لوگوں سے پیسے وصولنا اور ان کے پیسوں پہ عیش کرنا، ان کے دل کے ساتھ کھیلنا، ان کے ایمان کے ساتھ کھیلنا، ان کے بیوی بہنوں بچوں کو لا کے یہاں نچانا، کسی پیر نے نہیں کہا، نہ ہی کسی ولی نے کہا۔ پیر و ولی تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کا دوست ہو وہ یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو صحیح راہ دکھانے کے لیے جو کچھ عرصوں بعد ان کی یادات دھندلی پڑ گئی اور علم سے محروم رہتے گئے، فتنہ فساد میں پڑتے گئے، تو ولی لوگ نے آ کے صحیح راہ دکھائے، عبادت کیا ہے اس کے بارے میں اس کے طریقہ بتائے۔ لیکن آج انہی کا نام لے کے کچھ لوگ فتنہ فساد کیے جا رہے ہیں، جو سراسر گمراہی کی طرف، بدعتی، جو جہنم کی طرف یہ راستہ جاتا ہے۔ جو آج کل جو فتنہ ہو رہے ہیں اس سے اسلام کا دور دور تک کوئی ناتا نہیں، یہ سراسر گمراہی ہے۔ اور ایک اہم بات، آج کل ہمارے معاشرے میں درگاہوں پہ جتنی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں، اگر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر اتنی تعداد اللہ کی بارگاہ مسجد میں ہوتی تو آج غیر قوم ہم پہ حاوی نہ ہوتی۔ اگر سب ایک ساتھ اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی نماز کے لیے صفے میں موجود ہوتے تو کسی ظالم کی حکومت کی ہمت ضرورت نہ ہوتی کہ ہم مسلمانوں پہ کوئی بات پہ تہمت لگائے اور انہیں ذلیل اور رسوا کرے۔ لیکن اگر یہ آج ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، ہمارے ہر مومن مسلمان بھائی پہ کوئی ظلم اٹھایا جا رہا ہے، تو اس کے ذمہ دار بھی ہم ہی لوگ ہیں، ہم ہی گمراہ ہیں۔ حضرت علی صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف میں، تم دشمن سے تو نپٹ لو گے، لیکن تم اپنے ہی بھائیوں سے، اپنے ہی رشتہ داروں سے کیسے نپٹو گے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تمہاری تھالی میں کھاتے ہیں؟ تو یہ بات صحیح ہے۔ جب اپنے ہی کچھ مسلمان بھائی جو دین راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، اسی کا تو غیر قوم فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ ہم کس کے امت میں ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں ہیں، جنہوں نے اکیلے ہی پوری دنیا پہ اپنا اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ جب ان کا نام آتا ہے تو ہر کوئی ٹھہر جاتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چاہے وہ کسی بھی کنٹری کا ہو، کسی بھی بھاشے کا ہو، کوئی بھی لینگویج سمجھتا ہو، لیکن جب نام ہمارے محمد کا آتا ہے تو ہر کوئی محمد نام لینا شروع کر دیتا ہے، درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہم ہیں کہ آپس میں فرقے پہ بٹے بٹے فلاں شخص ایسا ہے، وہ کافر ہے، ہم جنتی ہیں، وہ کافر ہم جنتی ہیں، اس کے دروازے پہ پانا نہیں چھینا چاہیے، اس کے دروازے پہ رشتہ لے کے نہیں جانا چاہیے، اس طرح سے تہمت لگایا جا رہا ہے۔ ہم نے اور بھی جگہوں پہ دیکھا ہے، ابھی کل کی ہی بات ہے، ہم نے فیس بک پہ ہم نے دیکھا، اللہ ہی جانے کون سے درگاہ کا وہ چادر رہا ہوگا جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک لکھا ہوا ہے، کچھ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے، اور وہ چادریں اس طرح سے بکھری پڑی ہیں، کوئی جیسا کوئی لا کے وہاں سے اتار کے پھینک گیا، کیونکہ اب وہ گندا ہو چکا تھا، کوئی اس کا استعمال کرنے والا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی اس کا لباس بنانا پسند نہیں کرے گا،
ظاہر سی بات ہے کوئی اپنے گھر کا دروازے کا پردہ تو نہیں بنائے گا، اس کا کوئی بستر کا خال تو نہیں بنائے گا، تو جب نہیں یوز آئے گا تو کہاں رکھیں گے؟ بورے کے بورے بھر کے کسی سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے۔ چاہیں تو آپ، مجھ پر یقین نہ ہو تو آپ بھی کسی بھی گوگل کے ذریعے سے آپ سرچ کر لیجئے، آپ کو ضروری مل جائے گا۔ یہ ہم کوئی اپنے طرف سے نہیں کہہ رہے، جو ہم نے دیکھا ہم وہی بتا رہے ہیں۔ تو بتائیے، یہ بدعت ہی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شرک و فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اپنے سواستھ کے لیے، اپنی خواہش کے لیے اس کلمے کا استعمال کر رہے ہیں، جس کا کلمہ پڑھنے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہی وہ مسلمان ہے جس نے نہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس طرح سے بے حرمتی ہمارے اللہ کے نام کے ساتھ، ہمارے حضور کے ساتھ۔ کیا آج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ زندہ ہوتے تو کسی کی ہمت یا ضرورت ہوتی اس طرح سے حضور کے ناموں کو اس طرح سے سرعام قیام کرنا؟ وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نبی کے لیے جان دینے کی بات کرتا ہے اسی نبی کی عزت کو روندا جائے؟ شرک و بدعت سے بات رہی ہے آپ لوگ۔ چادر ایک ہی چڑھائیے، اور وہ بھی ایسا چادر چڑھائیے کہ وہاں سے نکلنے کے بعد کسی کا شریر کا پردہ بن سکے، کسی کا لباس بن سکے، نہ کہ کسی گٹر یا نالے میں پھینکا جائے، نہ کہ کسی سوکھے پتے پیڑوں کی طرف پر ٹنگا دیا جائے تاکہ جن لوگ اس پہ چوچ مارتے بیٹھے۔ ہم نے دیکھا ہے کتنے کو لیا کے پیڑوں پہ پھینک دیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صحیح ایمان اور صحیح راہ پہ آ جاؤ، یہ دین کا راستہ نہیں ہے۔ حضور نے جتنا بتایا اتنا ہی کرو۔ ایک بالے سے اوپر قبر نہیں ہونی چاہیے، اور وہ بھی پکا نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو خاص ولی ہیں، اللہ کے واسطے ان کی دعائیں لیجئے، ان کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ اگر وہ دنیا میں ہمارے گوشت پاک ہوتے یا ہمارے خواجہ غریب نواز اس دنیا میں موجود ہوتے تو کسی کی ضرورت نہ ہوتی اس طرح سے ان کے نام کے ساتھ ایسا بے رحمی کرنے کی۔ ہم جو گوشت پاک کے نام پہ، جو ولیوں کے نام پہ جو فتنہ پھیلائے جا رہے ہیں ہم لوگ، آنے والے کچھ پل میں، ایک یا دو پیڑھی کے بعد یہ فتنہ اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ اس میں جتنے بھی گناہ میں مبتلا ہوں گے، جو بھی شرک کرے گا، اس کا سارا دار و مدار اس کے اوپر جائے گا جس نے پہلے فتنہ شروعات کیا ہوگا۔ اس چیز سے سب بچیں، توبہ کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ جس طرح سے ہمارے بزرگ، ہمارے دین لوگ، ہمارے جو ولی لوگ جس طرح سے تقوی استعمال کیے، ایمان پہ قائم رہے اور اللہ کو راضی کیے، ہمیں بھی اسی نقش قدم پہ چلنا اور اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے، تاکہ حشر و محشر میں ہمارے ساتھ نرمی کے ساتھ خدائے بن تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ یہ شرک تمہیں لے ڈوبے گی، اس سے باز رہیں آپ، نہیں تو آنے والی آپ کی نسلیں اس میں اس طرح سے فنا ہوئے گی کہ شاید ایسا لگے گا کوئی کہ ایمان آخر ہے کیا، تعجب میں پڑ جائے گا ایمان کے بارے میں۔ چلیے اب ہم رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔